یہی عید میلاد النبی کا اصل پیغام ہے، عدل، انصاف، اخوت اور ہمدردی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، عید میلاد النبی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو عدل و انصاف سے سنواریں، مظلوموں کا سہارا بنیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اس دنیا کو بہتر بنائیں۔ یا اللہ، اس ربیع الاول کو امت مسلمہ کے لیے اتحاد اور ہمدردی کا موسم بہار بنا دے اور ہمارے علماء اور مشائخ کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور ادا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے نبی کی مظلوم امت پر رحم فرمائے اور اس ربیع الاول کو تمام انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو ماہ ربیع النور مبارک ہو۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا میں محسن انسانیت تشریف لائے، جنہوں نے ظلم کو مٹایا، عدل قائم کیا اور مظلوموں کو سہارا دیا۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے واقعی اس پیغام کو سمجھا؟ کیا ہمارے علماء و مشائخ نے امت کو اس مقصد کی طرف متوجہ کیا جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بابرکت مہینہ ربیع الاول ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے ظلم کے اندھیرے ختم ہوئے، انصاف کا چراغ روشن ہوا اور کمزوروں کو سہارا ملا۔ میرے عزیزو، آج ہم میلاد النبی مناتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس پیغام کو سمجھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے؟ کیا ہم نے عدل و انصاف قائم کیا؟ کیا ہم نے مظلوموں کو سہارا دیا؟ کیا ہم نے یتیموں اور مسکینوں کا حق ادا کیا؟ افسوس، اکثر جگہوں پر ہمیں صرف ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جس نے میلاد منایا وہ بخشا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ سود میں گرفتار ہیں، بہن بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں، مزدور کو پوری مزدوری نہیں دیتے اور طاقتور کمزوروں کو دبا رہے ہیں۔ یہی وہ رویے ہیں جن کے خلاف ہمارے آقا و مولا نے جہاد کیا، اور یہی وہ بیماریاں ہیں جنہیں ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اسی موقع پر میرا پیغام ہے ہمارے علماء و مشائخ کے لیے۔ اے ہمارے دینی رہنماؤں، یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ امت کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل پیغام سمجھائیں۔ لوگوں کو صرف جلسوں اور نعرے لگانے تک محدود نہ کریں، بلکہ انہیں ظلم سے بچنے، عدل قائم کرنے، سود سے دور رہنے اور مزدور کو حق دینے کی تعلیم دیں۔ اور ہم سب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہمارے علماء و مشائخ کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ یا اللہ، انہیں ہمت دے کہ وہ طاقتور کو بھی سچ کہیں، مظلوم کا سہارا بنیں اور امت کو جوڑنے والے بنیں۔ یا اللہ، انہیں زبان و عمل دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیغام زندہ کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔